अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में आपका इस्तक़बाल है। खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन उद्दीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आदिल मोहम्मद साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा लीडर हैं स्वराज अभियान के, और इससे पहले भी आप कई मरतबा हमारे स्टूडियोज़ तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब आदिल मोहम्मद साहब आपका प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। आज की हम इस प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन उन अहम मामलात, उन अहम मसलों के ऊपर जिस वक्त जिन मसाइल से मुल्क जूझ रहा है। मसला खा दादरी का हो या फिर कलबर्गी क़त्ल मामला हो, इस वक्त सारे हिंदुस्तान में एक एहतजाज की लहर चल रही है और ये एहतजाज मुख्तलिफ़ समझिए कि शोबजात से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि जब से सरकार एनडीए सरकार बरसर इक़्तिदार आई है, अक़लियतें अपने आप को गैर महसूस समझिए कि महफूज तस्वुर कर रही थी, और लेकिन उसके बाद समझिए कि वही हुआ जो हिंदुत्व की तंजीमें या एजेंडा पर अमल करने वाले चाहते थे। बहुत से बयानात के ज़रिए और बहुत सारे समझिए कि मामलात ऐसे सामने आए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुसलमानों के और अक़लियतों के समझिए कि उनके अक़दार को ठेस ज़रूर पहुँची है। उन तमाम चीज़ों के दरमियान एक नई बात बीच में जो उभर के आई वो है कि जब से बीफ बैन का मामला चला और फिर इसको लेकर दादरी में जो एक इंसिडेंट हुआ, जो वाक़या हुआ जिसमें अखलाक अहमद को शहीद किया गया, और उससे पहले अगर हम बात करें इस मुल्क में तो कहीं ना कहीं माकूलियत पसंद लोगों की भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनका भी समझिए कि कत्ल होता है और फिर उसके बाद इस मामले को वही कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे इस मामले पर भी कि बहुत सारे इस वक्त मुसन्निफ़ीन, राइटर्स वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा कि वो अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं। हुकूमत ने जो उन्हें अवार्ड्स दिए हैं और इस बुनियाद पर वापस कर रहे हैं कि हुकूमत मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने में कहीं ना कहीं नाकाम हुई है। हमारा पहला सवाल ये है कि आप इस वक्त मुल्क को किस तरफ जाते हुए देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। मैं एक बहुत पॉजिटिव बात करना चाहूँगा जी कि मुल्क हिंदुस्तान 1.25 बिलियन हिंदुस्तानियों का मुल्क है और तारीख़ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि आलमी तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि लपेटें आती हैं जी। सिविलाइजेशन जब ग्रो होते हैं और उसमें वाइब्रेशन से किस्म के आते हैं, जो उथल पुथल होती है, उसी उथल पुथल से हिंदुस्तान चल रहा है। हमें इसमें थोड़ी पॉजिटिव्स को भी निकालना होगा जी। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत के लोग, कुछ ऐसी तंजीमें जो हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने कोई अपनी हिस्सेदारी नहीं ली, हिंदुस्तान को बनने में, हिंदुस्तान को बनाने में और हिंदुस्तान में वो ताकतों से लड़ने के लिए जो इस पर काबिज़ थी, जैसे ब्रिटिश राज था, उससे लड़ने के लिए इनका कोई योगदान नहीं था। अब अचानक जब महात्मा गांधी जैसे, मौलाना आज़ाद जैसे स्टालवर्ड्स इस देश को आज़ाद कराने में जो जंग लड़े, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का बराबर की हिस्सेदारी थी, उसके बाद जब ये फूल बनकर हिंदुस्तान उनके हाथ में मिला तो इनके जो है अंदर की जो ख्वाहिशें थी वो ख्वाहिशें अपना बना लेना और ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जहाँ पर जो है तफरक़े हों, लोग बट जाएं और सिर्फ एक ख़ास किस्म की हुकूमत आ जाए, ख़ास किस्म की सोच चलने लगे। वो इनको लगता है कि 67 साल 68 साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। उसकी कई वजूहत हैं, हम बात कर सकते हैं। वो कामयाबी ना मिलने की बौखलाहट में ये क्योंकि कुछ हद तक कुछ इनके हाथ में इक़्तिदार आ गया, समझते हैं कि इक़्तिदार आ गया, जबकि ये 32% वोटर्स की इक़्तिदार है। ये भूल चुके हैं कि 68% लोग इनके साथ आज भी नहीं खड़े हैं। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि इंसानी नफ्सियात ऐसे होते हैं, जो भी जैसे क्या कि भागते हुए चोर की लंगोटी से, ये वो मामला है। इनके जहन में एक ख़ास किस्म का जो है जोश आ गया। वो जोश बिल्कुल फिक्टिशियस है, उसमें कोई बेरिंग नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो अक्सरियत है
اور اقلیت ہے. میں اکثریت اور اقلیت کو دو الگ مدعے ہونے کے باوجود میں دیکھنا چاہوں گا ایک خاص اکثریت ہے. وہ اکثریت ہے ملک کے ہت میں، ملک کے فائدے کے لیے، ملک کی بقا کے لیے ہے، اور ایک مائنیوٹ قسم کی ایک مائنورٹی ہے جو چاہتی ہے کہ ملک کو کس طریقے سے انتشار کا شکار بنا کر رکھیں. جی، آپ نے صحیح بات کہی کہ یہ جو ملک ہے اس میں اکثریت اور اقلیت یہ دونوں مل کر رہتے آئے ہیں. ہندوستان ایک تکثیری سماج ہے، سب لوگ یہاں پر مل جل کر رہتے ہیں، لیکن بہرحال چند واقعات ایسے ملک میں رونما ہو رہے ہیں جو ملک کو کہیں نہ کہیں شرمسار ضرور کر رہے ہیں. اگر ہم بات کریں حال ہی میں جو پاکستان کے گلوکار غلام علی صاحب کا جو کنسرٹ یہاں ہونے والا تھا بامبے میں، اسے سمجھیے کہ قوت کے زور پر روک دیا گیا اور اسے منتقل کرنا پڑا دہلی میں. لیکن اس سے گھناؤنا واقعہ جو پرسوں پیش آیا، جس میں جو پروگرام کے آرگنائزر ہیں سریندر کلکرنی صاحب، ان کو جس طریقے سے سیاہی ان پر پوتی گئی اور بہرحال یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم زیادہ دیش بھکت ہیں. ان لوگوں پر کیا حکومت لگام لگانے سے آخر کیوں قاصر ہے؟ آپ کو میں پھر یاد دلانا چاہوں گا، شیو سینا اتنے بڑے ملک میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جی، کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کیا شیو سینا ہندوستان کے ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے؟ یا کیا شیو سینا ہندوستان کی اکثریت کی نمائندگی کرتی ہے؟ یا شیو سینا کسی بھی حالت سے مہاراشٹر کی پوری طریقے سے نمائندگی کرتا ہے؟ کیا شیو سینا ان ہندوؤں کی نمائندگی کرتا ہے، ان مسلمانوں کی، ان اقلیتوں کی میجورٹی کی نمائندگی کرتا ہے جو ملک سے محبت کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کرتے. لیکن ملک کا قانون، ملک کی آئین ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. یہاں پر ملک میں ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف فوڈ ہے، فریڈم آف پین ہے. آپ قلم کا جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی ایک طاقت ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے. لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مثال ہیں. نیلسن منڈیلا جیل میں تھے، مہاتما گاندھی جیل میں تھے، مولانا آزاد وہ بھی جیل گئے تھے. بہت سے لوگ ساری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، یا ایسٹ ایشیا میں ہو، یہاں پر ہو، کہیں ہو، لوگ جو موومنٹس بنے، فریڈم سٹرگلز ہوئے، جو انسانیت کے جو اس میں بدلاؤ آئے، جو بہتری ہوئی ہے، وہ کچھ سٹرگل سے ہوئی ہے. تو وہ اس میں سب سے اہم بات کیا تھی وہاں پر؟ فریڈم آف ایکسپریشن، بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ یہ شیو سینا کے لوگ، مسئلہ پاکستان ہندوستان کا نہیں ہے، مسئلہ ہے انسانیت کا، مسئلہ ہے امن کا، مسئلہ ہے اتحاد کا، مسئلہ ہے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا، اور مسئلہ ہے کہ ہر انسان کو اختیار ہے اپنی بات کہہ سکے اور پوری طریقے سے کہہ سکے. اور جس کو اس اختیار کو اگر روکنا ہے تو اس کے پاس بھی ایک ہتھیار ہے. وہ ہتھیار وہی ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ڈیموکریٹیکلی. آپ ڈیموکریٹیکلی آپ اس بات کو اپنے پروٹیسٹ کرو. آپ کسی آدمی پہ کیچڑ اچھال دینا یا کالی پوت دینا، یہ تو کسی معاملے سے ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. آئی اپریشیٹ کلکرنی صاحب نے جو بات کی. کلکرنی صاحب، آپ کی فار یور انفارمیشن، یو نو ویری ویل، ہی واز اے بی جے پی مین. ابھی وہ شاید بی جے پی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کور ویلیوز کی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ یہ ملک میں ہے، جو کور ویلیوز ہندوستان کے، جن چیزوں میں ہندوستان یقین کرتا ہے، انہی چیزوں کی جو ہے اہمیت ہوگی اور انہی چیزوں پہ دیش چلے گا. ایسے ایبریشنز چاہے کسی کی طرف سے بھی آئیں، چاہے آر ایس ایس کی طرف سے آئیں، وشو ہندو پریشد کی طرف سے آئیں، شیو سینا کی طرف سے آئیں، یا جو دادری میں ہوا، جو اٹالی میں ہوا، جو آپ بامبے میں کل ہوا، وہ سب اگر دیکھیں تو ان چیزوں کی جگہ ضرور لگتا ہے کہ ابھی میڈیا میں ایک قسم سے ہمارے ذہنوں پر ایک قسم کا جو ہے دباؤ بناتے ہیں. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں یہ ملک زبردست ملک ہے، اور یہ ملک میں اچھی آوازیں اٹھانے والے اکثریت اچھے لوگ ہیں. جی، اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ یہ بھی بتا دیں کہ حالانکہ شیو سینا کے چند کارکنوں نے کلکرنی صاحب کے پر کل سیاہی پوتی، اور پھر وہ پروگرام جو بک لانچنگ کا تھا، خورشید احمد قصوری صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، ان کے پروگرام میں بھی کہیں نہ کہیں خلل اندازی کی کوشش کی، لیکن بہرحال پروگرام ہوا. لیکن ان سب کے باوجود دیکھا یہ گیا ہے کہ شیو سینا پارٹی نے ان افراد کی تہنیت کی ہے جنہوں نے سمجھیے کہ جو اس واقعے میں ملوث ہیں. ان 6 لوگوں کی شیو سینا نے تہنیت کی، اور بہرحال وہ سینہ ٹھوک کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کلکرنی صاحب کا سابق میں تعلق بی جے پی سے رہا ہے، لیکن اب یہی شیو سینا اس بی جے پی کے کلکرنی صاحب پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ پاکستانی ایجنٹ ہیں. اگر کوئی آدمی اگر کھل کر اپنی کوئی بات پیش کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے کہا ہے،
آخر کیا وجہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہو یا فریڈم آف پین کی آپ نے بات کہی ہے، اس پر یہ جو روک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سمجھیے کہ زبردستی لاگو کرنے کی جو سمجھیے کہ سازش اگر ہم اسے کہیں یا پھر وہ اس طریقے کی جو باتیں چل رہی ہیں، اس پر کیسی روک لگائی جا سکتی ہے؟ آپ کو زیادہ اس میں تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے مظفر نگر میں جو فسادات ہوئے اینڈ 2014 الیکشن سے پہلے کئی مسلمانوں کا قتل ہوا، جی پورے 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے، افراتفری سیاسی نہج سے جو کچھ ہوا، اس میں ہمارے پاس پروفس ہے، پولیس ریکارڈز بتاتی ہیں، جوڈیشری کے کیسز بتاتے ہیں کہ بی جے پی کے لوگوں نے وہ سب کیا. یہ ایک حقائق ہے. اور یہ بھی حقائق ہے کہ بی جے پی کے انہی لوگوں کو بی جے پی تمغہ پہناتی ہے اور ان کا جو ہے ان کا سمان ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے بالکل 1 سال 1.5 سال پہلے کی. تو اب ہمیں آشچریہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ شیو سینا اگر ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہے تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ سیاست کریں، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر نفرتیں پھیلا کر انسانوں کے اندر دراریں پیدا کر کر مذہب کو استعمال کر کر نفرت کی سیاست سے کچھ فائدے ضرور ہوئے ہیں، یقیناً فائدے ہوئے ہیں. بی جے پی کو بہت فائدہ ہوا ہے نفرت کی سیاست سے. شیو سینا نے بھی نفرت کی سیاست کی، فائدہ ہوا تھا، لیکن شیو سینا آج کل ایسی ہے جیسے جو ہے جھیپی ہوئی بلی. اس کو وہ اقتدار جو چاہتی تھی کہ ہم جو ہے ہماری پارٹی کا آدمی چیف منسٹر بنے اور نہیں بنا، تو اس کو ہے ایک مسئلہ بی جے پی کے ساتھ اور دوسرے رائٹ فورسز کے ساتھ وہ اپنی کھینچا تانی سیاسی کر رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ سیاسی کھینچا تانی کی وجہ ہو کہ جہاں پر انہوں نے نکل کرنی کو سمجھیے کہ پاکستانی ایجنٹ قرار دیا، وہیں ان کا رشتہ اجمل قصاب کے ساتھ بھی جوڑنا چاہا، اور پھر وہ اس وقت سیاسی رسہ کشی میں بی جے پی کے ساتھ شدید طور پر اس وقت راست سمجھیے کہ پریشان ہیں، اور بی جے پی سے مہاراشٹرا میں شاید اپنا اتحاد بھی وہ توڑنے کی بہرحال بات کر رہی ہے. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، لیکن وقت تو چلا ایک مختصر سے وقفے کا. جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں کچھ دیر بعد.